سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا الله هو السميع العليم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ کی ان آیات مبارک میں اب علل اطلاق تمام شرک کرنے والوں کی نفی فرمائی اور تنبیہ فرمائی. کیونکہ سابقہ آیات میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہودیوں نے کیا شرک کیا، اس کے بعد کی آیات میں پھر احوال آیا تھا نصرانیوں کا کہ نصرانیوں نے کیا کیا شرک کیا. کبھی عیسیٰ ابن مریم کو خود خدا بنا دیا، کبھی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کبھی عیسیٰ ابن مریم کو ثالث و ثلاثہ تثلیث کا عقیدہ کر کے شرک کیا. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مشرکین علی انواعہم المختلفہ کہ جتنے شرک کرنے والے ہیں اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی عبادات جو ہے وہ اصنام و انداز بتوں کی عبادت کرے، چاہے وہ سورج چاند کی عبادت کریں، چاہے وہ اشخاص زندہ یا مردہ کی عبادت کریں، چاہے وہ اللہ کے انبیاء و اولیاء کی عبادت کریں، ان کو حاجت روا، مشکل کشا، ان کے نام پہ نظر نیاز چڑھائیں،
ان سب کی نفی جو ہے اللہ نے قرآن کی ان آیات میں ارشاد فرمائی ہے، اور یہ بنیادی عقیدے ہیں اور یہ بنیادی قاعدے ہیں۔ جیسے آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں نا جی، تو اس کا جتنا بنیاد مضبوط ہوتی ہے اتنی ہی اوپر بلڈنگ مضبوط رہتی ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہے تو بلڈنگ کتنی خوبصورت بنا لے کسی وقت گر جائے۔ اسی طرح انسان کا عقیدہ ہے، اگر عقیدے کی اساس اور بنیاد مضبوط ہے تو پھر لاکھ شرک و کفر کی آندھیاں چلیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر لاکھ ظلمات و گمراہی کے جھکڑ چلیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے صحیح عقیدے پہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہے۔ اور اگر عقیدے میں کمزوری ہے، لچک ہے، جھول ہے، تو کبھی شرک کی ہوا چلی، کبھی بدعات کا طوفان اٹھا، کسی نہ کسی طوفان کے چکر میں وہ گمراہ ہو کے اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں ایک کیسا عظیم الشان ارشاد فرمایا۔ فرماتے قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب، آپ ان کو فرمائیں کہ اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان نفع کسی چیز کے بھی مالک نہیں؟ یعنی آدمی عبادت تو اس کی کرے نا جس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہو، جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہو، جس کے ہاتھ میں ہماری ہدایت و گمراہی کے فیصلے ہوں، جس کے اختیار میں پوری کائنات کا نظام ہو، اس کا آدمی عبادت کرے۔ تم اس کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو کہ جو تمہارے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھے کہ جو اس لیے اکثر علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مقصد ہے کہ بت، کہ بھئی بت جو ہیں، اب دیکھیں بت کھڑے ہیں، دیوی دیوتا کی بت بنے ہوئے ہیں، لات عزا منات حبل کے بت بنے، دیکھو جی بت ہیں، یہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ یہ ہے کہ یہ ان کی نفی ہے جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، نہ نفع دے سکتے ہیں نا۔ اور اسی طرح وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ ابا جان آپ اس کی عبادت کیسے کرتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ تمہارا کوئی بھلا نقصان کر سکتے ہیں، فائدہ کر سکتے ہیں، اس کی عبادت کر رہے۔ تو لوگ اسی دماغ میں رہ جاتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہیں جو لوگ بتوں کے پجاری ہیں، جیسے مکے کے مشرک تھے یا ہندو ہیں جو دیوی دیوتا کو پوجتے ہیں، جن کے بت ہیں سونے کے، چاندی کے، لکڑی کے، مٹی کے، پتھر کے بنائے ہوئے ہیں، وہ کبھی ان کے بارے میں ہے۔ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہی نہیں، ہم تو بتوں کی عبادت کو کفر سمجھتے ہیں، ہم تو اللہ والوں سے مانگتے ہیں، وہ تو بندے ہیں، وہ بت نہیں ہیں۔ ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھی۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ جو لوگ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے یا اس دور میں بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی کسی مٹی، سونے، چاندی، پتھر کی عبادت نہیں کرتے، وہ بھی دراصل ان کے عقیدے میں بھی یہ بت جو ہے کسی کی شکل ہے۔ اب سمجھیں وہ کوئی اگر انہوں نے پتھر کی پوجا کرنی ہوتی تو بڑے بڑے پہاڑوں کی پوجا کرتے، پھر چھوٹے پتھر کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے سونے کی عبادت کرنی ہوتی تو سونے کا ایک ڈھیر سامنے رکھ لیتے، چاندی کا ایک ڈھیر سامنے رکھ لیتے، پھر یہ شکلیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟
آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ بت جو ہیں مذکر ہیں، کچھ بت جو ہیں مؤنث ہیں، کچھ عورتوں کی شکل میں ہیں، کچھ دیویاں ہیں، کچھ دیوتا ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ بعض بت ایسے ہیں کہ بڑے ڈراؤنی شکل میں ہیں، بعض بت ایسے ہیں بڑی خوبصورت شکل میں ہیں، بعض بت ایسے ہیں جن کے 4 ہاتھ ہیں، 4 سر ہیں، 10 ٹانگیں ہیں۔ یہ ساری مختلف شکلیں آخر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بتوں کے پجاری ہیں وہ بھی دراصل بتوں کے پجاری نہیں، بلکہ یا تو وہ ان اللہ والوں کے پجاری ہیں جو بڑے بڑے اللہ والے گزر گئے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور جب وہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے دماغوں میں ڈال دیا کہ بھئی وہ اللہ والے تو چلے گئے، اب تم ان کو یاد کیسے کرو گے؟ چلو ہم ایک فوٹو بنا دیتے ہیں، ایک تمثیل بنا دیتے ہیں، تم گھروں میں رکھ لو، مسجدوں میں رکھ لو، جب گزرو گے تو بزرگ تمہیں یاد آئیں۔ اصل ودن سواء یغوثا یعوقا نصرا، یہ 5 بتوں کا جو سب سے پہلے قرآن میں ذکر ہے، جن کی نوح علیہ السلام کے زمانے میں عبادت کرتے تھے، وہ بندے تھے، وہ اللہ کے بڑے بڑے اولیاء تھے۔ جب فوت ہو گئے تو شیطان نے دماغ میں ڈال دیا کہ وہ تو مر گئے، اب ان کو یاد کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا بھی یہ تو بڑی پریشانی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں ان کا فوٹو بنا دیتا ہوں، بس فوٹو دیکھ لیا کرو، یاد کر دیا کرو۔ وہ صرف فوٹو دیکھتے تھے، یاد کرنے کے لیے کوئی عبادت نہیں۔ جب ایک نسل فوت ہو گئی، ان کی اولادیں آئیں تو شیطان نے دماغ میں ڈال دیا، انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے جن کی عبادت ہوتی تھی، تمہارے والدین انہی کی عبادت کرتے۔ اگر ان کی عبادت نہ کرتے ان کو مسجد میں کیوں رکھتے؟ ان کی عبادت نہ کرتے ان کو گھروں میں کیوں رکھتے؟ ان کے گلے میں ہم پھول کیوں ڈالتے؟ ان کو بڑے مقدس فریموں میں کیوں سیٹ کرتے اور بڑے مقدس مقام پہ حفاظت سے کیوں رکھتے؟ اب ان لوگوں نے ان کی پرستش کرنا شروع کی، جیسے مکے والوں نے لات بنایا تھا۔ لات ایک بندہ تھا، ایک انسان تھا، ایک مجذوب تھا، فقیر تھا، اور لوگوں کو حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کا بت بن گیا۔ اور اتنا بڑا شیطان بدبخت ہے کہ لوگوں کو جب اللہ کے راستے سے گمراہ کرتا ہے، جو مشرکین مکہ کے 2 بڑے بت مشہور تھے، اساف اور نائلہ، ایک صفا پہ رکھا تھا، ایک مروہ پہ رکھا تھا۔ اصل اساف اور نائلہ جو ہیں، اساف ایک مرد تھا، نائلہ عورت تھی۔ یہ دونوں جو تھے بدبخت عاشق و معشوق تھے، اور ان کو موقع نہ ملتا تھا ملنے کا، کعبۃ اللہ کے بہانے میں آ گئے، کعبے کے اندر داخل ہو کے زنا کیا۔ اللہ کا عذاب آیا، دونوں پتھر بن گئے۔ جب دونوں پتھر بن گئے تو مکے والوں نے ان کو عبرت کے لیے اللہ کے کعبے کے دروازے کے باہر کھڑا کر دیا کہ دیکھو جو کعبے میں گناہ کرے گا یہ سزا ملے گی۔ اب کچھ عرصے تک لوگ ڈرتے رہے بھی اللہ کے کعبے میں گناہ نہ کریں۔ کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب، آخر یہ کچھ تھے تو صحیح نا جن کو آخر اللہ کے کعبے میں کھڑے ہونے کا مقام مل گیا ہے۔ انہوں نے جناب اب پوجا کرنی شروع کر دی۔ اب لوگوں کے رش ہونا شروع ہو گیا تو وہ تنگ آ گئے کہ بھئی طواف رکتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے اٹھا کے ایک کو صفا پہ رکھ دیا، ایک کو مروہ پہ رکھ دیا۔ تو جب کافر صفا مروہ دوڑنے جاتے، پہلے ان کو ہاتھ پھیرتے، مسح کرتے، ان کو چومتے، ان سے اجازت لیتے، پھر صفا مروہ دوڑتے۔ اسی طرح عزا ہے، یہ بت نہیں تھے، یہ کسی بڑے بڑے اللہ والوں کی شکلیں تھیں، اور جو مختلف شکلیں ہیں وہ جنات کی پوجا کرتے تھے۔ جو دیکھا ہے نا آپ نے، بڑی ڈراؤنی شکلیں، بڑی ہیبتناک شکلیں ہیں۔ آپ کبھی جائیں ہند میں
انڈیا میں جائیں آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے دیوتا جو ہیں عجیب عجیب شکلیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ان کا ایک دیوتا جو ہے وہ دودھ پینا شروع ہو گیا. سب ڈھونگ تھا، مکر تھا. اندر سے انہوں نے پائپ لگائے ہوئے تھے پلاسٹک کے جو لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے. اوپر سے دودھ ڈال رہے ہیں اور پائپ کے ذریعے نیچے جا رہا. جب پکڑے گئے تو کھل گیا کہ بھئی دیوتا دودھ نہیں پی رہا، وہ مجاور پی رہے ہیں جو بیٹھے ہیں نیچے. تو یہ کیا شکلیں تھیں؟ یہ بالکل حضور کے زمانے میں بھی، سرکار دو جہاں کے زمانے میں بھی لوگ جب صحرا میں سفر کرتے، جنگل میں سفر کرتے تو رات جہاں ہو جاتی تو وہ جناب یہ کہتے تھے اعوذ بسید ھذا الوادی، کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اس وادی کے سردار سے کہ میرا کوئی نقصان نہ ہو. جب وہ یہ کہتے تھے تو جن ان کی حفاظت کرتے تھے اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا. اور جو آدمی یہ بات نہیں کہتا تھا اس کا نقصان ہو جاتا تھا. کبھی اونٹنی گم ہو گئی، کبھی چوری ہو گئی، کبھی کوئی سامان نکل گیا، کبھی کسی نے اٹھا کے اس کو دوسرے ٹیلے کے قریب پھینک دیا جنوں نے. تو وہ جنوں کے سردار کی پناہ پکڑتے تھے، جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے. یہ کسی الف لیلا کی کہانی نہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. وَأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جب جن مسلمان ہوئے انہوں نے کہا کہ اصل بات کیا تھی کہ کچھ مسلمان، کچھ عام بندے جو تھے وہ جنوں کی پناہ پکڑتے تھے. اس وجہ سے جن اور زیادہ اکڑ گئے کہ ہم سے تو انسان بھی ڈرتے ہیں، ہماری پناہ پکڑتے ہیں. اب انہوں نے ان جنات کی شکلیں بنا ڈالی، ان کے بت بنا دیے کہ جب ہم ان کی عبادت کریں گے تو وہ شکل والا ہم پہ راضی ہو جائے. اور بعض لوگوں کا عقیدہ یہ تھا، آج بھی اگر آپ جدے میں جائیں اور سمندر کے کنارے پہ جا کے سیر کریں تو آپ کو وہاں مختلف شکلیں نظر آئیں گی. لکھا ہوگا یہ سرطان ہے، یہ عقرب ہے، یہ زحل ہے، یہ مریخ ہے، یہ عطارد ہے، یہ شمس ہے، یہ فلاں ستارے کی شکل ہے، یہ فلاں برج کی شکل ہے، یہ قوس ہے، یہ قزح ہے. ان کی شکلیں بنی ہوئی ہیں. تو بعض لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے سارا نظام جو ہے فلکیات کے، تاروں کے اور برجوں کے سپرد کر دیا ہے. جب وہ تارا اس برج میں آئے گا یہ کام ہوگا، جب اس برج میں آئے گا یہ کام ہوگا. اسی وجہ سے آج تک آپ کے وہ لوگ جو تعویذ لکھتے ہیں نا، آپ کے جن کا پیشہ ہے تعویذ لکھنا، ایک تو اللہ والے لوگ ہیں نا، چلو کسی نے تنگ کیا تو قرآن کی کوئی آیت لکھ دی. جیسے کہتے ہیں کہ بعض بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جب لوگ ان کو تنگ کرتے کہ جی تعویذ لکھ دو، کہتے ہیں اللہ کے بندے کیا کریں تعویذ، کہاں سے تعویذ لکھتے، سب کو جو چاہے گا اللہ کرے گا. اب لوگ ہیں جناب جھوٹی عقیدت کے شکار ہیں، وہ کہتے نہیں جناب مہربانی کریں آپ ضرور لکھ دیں، بس میرا کام ہو جائے گا. تو وہ لکھ دیتے کہ یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں، تیرا بندہ مانتا نہیں. کہ یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں اور تیرا بندہ مانتا نہیں، آگے تیری مرضی. لکھ کے دے دے ہاں بھئی یہ تعویذ ہے، وہ چلا جائے اللہ کام کر دیتے. اب جب کھول کے دیکھتے بھی یہ اچھا تعویذ ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. اسی طرح مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کے متعلق بھی لوگ کہتے ہیں اللہ عالم کہ ان کو بھی جب لوگ زیادہ تنگ کرتے تو وہ لکھ دیتے ہر کے کنت او کنت بندہ عاجز کے کنت، کہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کرتا ہے، ایک انسان عاجز کیا کرتا ہے. لیکن جو پیشہ ور تعویذ لکھنے والے ہیں، اچھا پیشہ ور تعویذ لکھنے والوں کی ایک نشانی میں آپ کو بتا دوں.
جب تویز لکھوانے کے لیے جائیں نا، وہ آپ سے کہے کہ جی لڑکے کا نام کیا ہے؟ اچھا، اور لڑکے کی ماں کا نام کیا ہے؟ جب ماں کا نام پوچھو تو سمجھو اس میں چکر ہے۔ جب تو کہے کہ لڑکے کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، ٹھیک بات۔ جب وہ یہ کہے نا کہ جی لڑکے کا نام بتائیں جی اور کس کی شادی ہونی ہے، لڑکے کا نام بتاؤ اس کی ماں کا، پھر لڑکی کا نام بھی بتاؤ اس کی بھی ماں کا نام بتاؤ، تو یہ ماں کا نام پوچھنا اسلام کے خلاف ہے۔ ماں کے نام کے ساتھ صرف حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پکارا جا سکتا ہے، باقی جتنے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ نے فرمایا لوگو زید کو میرے مدنی کا بیٹا نہ کہو، ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ کہ حضور نے زید کو بیٹا بنا دیا، حضور کے محبوب ہیں، بیٹے ہیں، پیارے ہیں، لوگوں نے محبت میں کہنا شروع کیا زید ابن محمد، کہ زید حضور کا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا مدنی تو تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں، وہ تو بچپن میں ان کی اولاد فوت ہو گئی۔ اب اگر زید ہے تو یہ منہ بولا بیٹا تو ہے، لیکن حقیقی بیٹا نہیں، اس کو اس کے حقیقی باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ تو یاد رکھیں، جب کوئی مولوی یا جب کوئی مجاور یا جب کوئی پیر کہے کہ لڑکا لڑکی کے ماں کا نام بتاؤ، سمجھ لو یہ کوئی جادو کی قسم ہے، کوئی فلکیات کی قسم ہے، کوئی جفر نجوم کا چکر ہے، کوئی علم الاعداد کا چکر ہے، قرآن و سنت کا مخالف ہے۔ ایک موٹی سی نشانی یاد رکھیں۔ اچھا، اسی طرح دوسری نشانی، جب آپ کہیں نا جی تویز دو، وہ کہے نہیں، آپ بدھ کے دن آنا اور این ٹھیک 10 بجے آنا، کیونکہ وہ گھڑی ہوتی ہے دشمنی کا تویز لکھنے کی، تو سمجھ لو یہ فلکیات کے چکر میں ہے، اس کا اللہ کے نفع نقصان پر ایمان نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ، جب حضرت علی کا نام آئے، صحابہ کا نام آئے تو کہے رضی اللہ۔ آپ بالکل جنگ کی تیاری کر کے کھڑے ہیں، ایک بندہ آیا، اس نے کہا مجھے حضرت علی سے ملاؤ۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بڑی ضروری بات ہے، مہربانی کرو مجھے جلدی جلدی حضرت علی سے ملاؤ۔ خیر لوگوں نے حضرت علی سے ملا دیا۔ اس نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں اور میں ایک درخواست کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا بات؟ اس نے کہا مہربانی کریں ابھی ابھی آپ جنگ کے لیے نہ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے خلاف جنگ کے لیے جا رہے تھے، خارجیوں کے ساتھ لڑائی تھی، فوجیں تیار کھڑی ہیں، اور وہ بندہ آ گیا۔ اس نے کہا حضرت علی مہربانی کریں خدا کے لیے ابھی اپنا ارادہ ملتوی کر دیں، آپ کل جب چاہیں جنگ کے لیے جائیں، لیکن آج اور اس گھڑی میں نہ نکلے مدینے سے۔ اس نے فرمایا کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ جو وقت ہے نا آج کا دن، یہ 24 گھنٹے، یہ ستارہ قمر جو ہے نا وہ برج نحس میں ہے، وہ ایک ایسے برج میں ہے جو منحوس برج ہے، تو یہ بڑی نحس گھڑی کا وقت ہے۔ اس وقت اگر آپ نکلیں گے تو آپ کی شکست یقینی ہو جائے گی، آپ بالکل جنگ ہار جائیں گے، تو قمر نحس میں ہے، اس کو اس سے نکلنے میں پھر آپ جا کے جنگ کریں۔ آگے تو حضرت علی تھا نا، کوئی ہماری طرح کا آدمی تو تھا نہیں، آگے تو داماد محمد مصطفیٰ تھا، خلیفہ راشد تھا، توحید کا پہاڑ تھا، اور شرک و بت پرستی کے مٹانے والا تھا۔ اسی لیے تو حضور نے حضرت علی کو فرمایا تھا علی مکے میں جا کے جتنی اونچی قبریں ہیں سب کو مٹا دو۔ سب سے پہلے قبریں توڑنے والا تو حضرت علی ہے، ہمیں تو بدنام کرتے ہو وہابیوں کو۔
جو ولایت کا سر چشمہ ہے، تمام ولیوں کا سردار ہے حضرت علی۔ اولیاء اللہ کا سردار ہے سیدنا علی۔ سب سے پہلے قبریں توڑنے والا حضرت علی ہے، حکم دینے والا محمد مصطفیٰ۔ حضور نے بھیجا اور فرمایا کہ یا علی اللہ تدا تمثالا الا مسحتہ ولا قبرا الا سویتہ، کہ جاؤ مکے میں کوئی بت کوئی تمثیل بنی ہو مٹا ڈالو، اور جو قبر اونچی ہو برابر کر دو زمین۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا قبر جو ہے وہ نحس میں ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا این قمر اعدائی، آپ نے فرمایا او ظالم، اگر چاند نحس میں ہے تو میرے دشمنوں کا چاند کہاں ہے؟ کہا اگر چاند نحس میں ہے تو میرے لیے بھی نحس میں ہے، دشمن کے لیے بھی نحس میں ہے، تو دونوں برابر ہو گئے نا۔ یہ تو نہیں میرے لیے تو نحس میں ہے اور دشمنوں کے لیے سعد میں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ چاند تو ایک ہے۔ تو اس نے کہا جی میں نے تو خیر خائی کی، انہوں نے کہا میں بھی خیر خائی کرتا ہوں، آپ نے حکم دیا اس کو جیل میں بند کر دو، میں جنگ جیت کے بھی آتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھے بھٹکاتے ہو، چاند سورج کی باتیں میرے سامنے کرتے ہو، میں تو اس مدنی کا غلام ہوں جس کی انگلیوں سے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، تم مجھے ڈراتے ہو کہ چاند فلاں برج میں ہے اور فلاں برج میں ہے اور فلاں برج میں ہے، میں تو ان برجوں کے خالق کو ماننے والا ہوں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بلند و بالا ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، اور جس نے اس نے سورج رکھا روشنی دینے والا، چاند رکھا روشنی دینے والا، اور جس نے رات اور دن کا نظام بنایا تو کیوں بنایا؟ توحید لکھنے کے لیے نہیں۔ هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اللہ نے فرمایا یہ نظام میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ میرے بندے اس سے نصیحت پکڑیں، دیکھیں کہ جو خدا دن رات لانے پہ قادر ہے وہ دنیا کو فنا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہ سمجھے ہیں یہ ذکر نصیحت پکڑیں کہ ابھی رات ہے پھر دن ہو گیا، ابھی دن ہے پھر رات ہو گئی، تو جو اس کائنات کے نظام کو چلانے پہ قادر ہے وہ اس دنیا کو فنا کرنے پہ بھی قادر ہے، کہ ابھی دنیا ہے پھر برزخ ہے پھر آخرت ہے، وہ قادر ہے۔ او اراد شکورا، یا وہ میری شکر کرے نعمتوں کا کہ میرا مولا تو نے دن بنا دیا، ہم نے مزدوری کی، ہم نے کمائی کی، دکانداری کی، نوکری کی، اب رات بنا دی، ہم آرام کر رہے ہیں، ہم تیری نعمتوں کے شکر گزار ہیں۔ اللہ نے یہ چیزیں اس لیے بنائی تھی کہ ان کو دیکھ کے خدا کو سمجھو، اس لیے نہیں بنائی تھی کہ تم اپنے عدد نکال کے حساب کرو۔ ہر چیز کو سمجھیں تو بعض لوگوں کے عقیدے یہ تھے، اور سرکار تو جہاں نے فرمایا یاد رکھ لیں، فرمایا من اطاع عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جو کوئی نجومی کے پاس جائے یا کاہن کے پاس جائے یا پامسٹ کے پاس جائے یا کسی علم جفر والے کے پاس جائے یا کسی جاہل ملا کے پاس جا کے کہے کہ کتاب کھول کے دیکھو کہ میرا بچہ کہاں ہے، اور جب وہ بتا دے اس کو مان لے تو حضور نے فرمایا وہ اس قرآن کا منکر ہے جو قرآن میرے اللہ نے محمد پہ اتارا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جاتے ہیں نا پیر صاحب مہربانی کرو میرا بچہ گم ہو گیا، کتاب دیکھو، اس پیر سے پوچھے نا ابھی تمہاری بیوی کہاں ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ بازار میں پھر رہی ہے یا گھر بیٹھی ہے۔
تو تمہارے بچے کی خبر کا بچہ ہے وہ کھولے گا کتاب ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ادھر قرآن پڑھ رہا ہے آیتیں پڑھ رہا ہے 7واں برقع ہو پھر 7واں صفحہ ہو پھر 7ویں سطر ہو اور جو پہلا حرف نکلے گا بس تمہارا کام اسی بیت کا ہو. اگر وہاں خنزیر کا نام نکلا ہے تو وہ خنزیر بن جاؤ. کیا جہالت ہے. دعا کرو اللہ ہدایت. یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا. یہ قرآن حکمرانی کے لیے آیا تھا. یہ قرآن پوری دنیا پہ اپنے سکہ چلانے کے لیے آیا تھا. یہ قرآن ہمیں ظلم و شرک کے گن سے نکالنے کے لیے آیا تھا. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کے صفحے کھول کے گنتے رہو, انگلیاں چلاتے رہو یا مردوں کے اوپر پھیرتے رہو. تم نے اللہ کے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جس کی ایک آیت پڑھ کے میرا مدنی ساری رات روتے تھے. تو اب یہ ہے یاد رکھیں کہ وہ جو برج ہیں ان برج ستاروں کی اور ان اشکال کی وہ شکلیں بناتے ہیں, اور وہ شکلیں ہیں اندازے سے, اپنے خیالات سے, اپنے تخیلات سے. تو کبھی اس کی شکل ٹیڑھی بنا دی, کبھی میڑھی بنا دی, کبھی تیز بنا دی, کبھی کیسی بنا دی. یہ سب جو ہے اچھا اسی طرح میرے مدنی سرکار دو جہاں سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تو آدمی پورا درود شریف پڑھے, اللہ توفیق دے تو پورا درود پڑھے. اگر درود شریف پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ صلاۃ و سلام دونوں سے جو ہیں حضور کے لیے آ گئے. ورنہ تو پورا درود پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ, یا پھر نماز والا درود سبحان اللہ سب سے افضل ہے. حضور سرکار دو جہاں اسی کعبے میں جہاں تم کھڑے ہو اللہ نے نصیب کیا ہے, اور دعا کریں اللہ جن کو نصیب نہیں ہوا انہیں بھی نصیب فرما, اور جن کو اللہ کا کعبہ اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے دعا کرو اللہ ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر, اللہ ان کے عقیدے صحیح کر دے, اللہ ان کے عمل صحیح کر دے, اللہ ان کی شکل صحیح کر دے, اللہ ان کی سیرت و صورت کو میرے محمد مدنی کے نقشے پہ لے آئے. حضور جب آئے اسی کعبے میں پتہ ہے کیا دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا بت کھڑا ہے. ادھر دیکھا تو بی بی مریم کی تصویر کعبے کی دیوار پہ بنی ہوئی, ادھر دیکھتے تو عیسیٰ علیہ السلام کا بت کھڑا ہے. حضور غصے میں آئے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى, فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی یہ شکلیں بنا دی, جنہوں نے انبیاء کی صورتیں بنا کے لوگوں کو گمراہ کیا. حضور نے حکم دیا کہ ان تصویروں کو مٹا دو. سب تصویریں کعبۃ اللہ. اسی لیے اللہ نے ابراہیم کو کیا حکم دیا تھا کہ میرا گھر بن گیا ہے تو کیا کرو, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ابراہیم میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے, میرے گھر کو پاک کرو اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے, میرے گھر کو پاک کرو رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے. کعبہ تو نیا بنا رہے تھے, پاک کرنے کا کیا مطلب تھا کہ یہاں بتوں کے نشان مٹا ڈالو, یہاں کفر و شرک کے نشان ختم کر دو, یہ اندر باہر ظاہر باطن پاک ہو جائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بندہ اگر فرشتوں کی مدد مانگے وہ بھی کافر ہے. کوئی بندہ بیٹھ کے وظیفہ پڑھے گا یا میکائیل یا جبرائیل یا میکائیل وہ بھی کافر ہے, اور کوئی یا نبی کا وظیفہ پڑھے وہ بھی کافر ہے, یا عیسیٰ کا وظیفہ پڑھے وہ بھی کافر ہے,
اگر کوئی بندہ کسی ولی کو پکارے ندا کرے وہ کافر ہے، بت کو کرے کافر ہے، کیونکہ بت تو کسی کی شکل ہے، ورنہ بت کو کون پوجتا ہے؟ اس لیے فرمایا قل تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع۔ میرا مدنی کہہ دو کہ کیوں عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان چیزوں کی جو تمہارے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں، جو اپنی موت و حیات کے مالک نہیں، وہ تیری موت و حیات کیسے دے سکتے ہیں؟ اور پھر آگے دیکھیں کتنی ایک لفظ میں مسئلہ سمجھا دیا، واللہ السمیع العلیم، اللہ ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تم جن کو بلا رہے ہو پکار رہے ہو نہ وہ سننے والے ہیں نہ جاننے والے ہیں، تو تم اس خدا کو چھوڑ کے ان کو پکارتے ہو جو تمہاری پکار بھی نہ سنے۔ ہر گھڑی ہر لمحہ ہر زبان میں فریاد سننے والا کون ہے اور جاننے والا؟ ہاں جی، اچھا ایمان سے کہو، اگر تمہارے ملک میں کوئی پیر ہے، پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، سرحد میں ہے، بلوچستان میں ہے، کہیں ہے، اگر وہ بلوچی جانتا ہے انگریزی بولو تو سمجھ لے گا؟ نہیں سمجھے گا۔ اچھا سندھی پیر ہے تو وہ فارسی سمجھے گا، اگر فارسی پیر ہے تو وہ عربی سمجھے گا، یا یہاں کوئی عربی پیر ہو تو وہ تمہاری سندھی یا اردو سمجھے گا۔ تو زندہ پیر تو ایک دو زبانیں سمجھتے ہیں، جب قبر کے نیچے چلے جائیں تو سب مریدوں کی سمجھ لیتے ہیں۔ عجیب بات۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ پیروں نے بھی کوئی ایسا علاقہ تقسیم کیا ہے نا جی کہ سندھ کا مرید جو ہے وہ ملتان والے پیر کو پکارتا ہے، ان کی اپنے نہیں سنتے وہ سندھ والے، اور جو پنجاب والے ہیں ان کی شہباز کلندر سنتا ہے، ان کی اپنے نہیں سنتے ملتان والے۔ کوئی بائیکاٹ کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی قومی جھگڑا ہے یا لسانی جھگڑا ہے پیروں میں بھی کہ بھی یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ اردو سپیکنگ نہیں ہے، یا یہ اربن ایریے کا ہے، یہ رورل ایریے کا ہے، یہ شہری سندھی ہے، یہ دیہاتی سندھی ہے، پتہ نہیں کوئی جھگڑا ان میں بھی ہے کیا؟ انا للہ و انا ایک اس کی ذات ہے کہ جا کے کھڑے ہو جاؤ کعبے میں، ترکی بھی پکارتا ہے، عربی بھی پکارتا ہے، ہندی بھی پکارتا ہے، سندھی بھی پکارتا ہے، بلوچی بھی پکارتا ہے، پشتو والا بھی پکارتا ہے، ہر زبان میں فریاد کر رہا ہے، اور اللہ سب کی سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور پھر سن سمجھ نہیں جس کو چاہے دے بھی رہے ہیں۔ یہ صفت کس کی ہے؟ صرف یاد رکھو، اور جب یہ عقیدہ کسی غیر کے بارے میں رکھو تو اسی کا نام کفر ہے، اسی کا نام شرک ہے کہ ہر فریاد سننے والا کون؟ اچھا اب ایک آدمی یہاں سے پکارے یا علی مدد، یا پیر دستگیر مدد، یا معین الدین مدد، یا فلان مدد، تو کیا عقیدہ ہے؟ ایمان سے کہو، جس کو پکار رہا ہے وہ سنتا ہے؟ نہیں سنتا تو پکار کیوں رہا ہے؟ پاگل ہے نہ؟ تم عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، تمہاری بیوی گھر ہے پاکستان میں، یہاں سے کبھی پکارا ہے اس کو؟ اگر پکارو تو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گیا۔ بھائی کہاں ہے تمہاری بیوی؟ کہا جی اپنے گھر میں ہے ادھر پنجاب میں۔ کہا پاگل ہو گیا، یہاں پھر کیوں پکار؟ کہا جی بس محبت میں پکار رہا ہوں۔ تو عقل کی بات ہے؟ سمجھو اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ نے بھوسا نہیں بھرا ہوا دماغ میں۔ آدمی پکارتا تب ہے جب یہ عقیدہ ہو کہ جس کو پکار رہا ہوں وہ میری پکار سنتا ہے، اور صرف سنتا نہیں بلکہ سمجھتا بھی ہے۔ اچھا حضرت علی کون سی زبان جانتے تھے؟ ہاں جی
عربی، فارسی، انگریزی، تو یہاں جو تم اپنی زبان میں مدد کرو تو وہ کیا سمجھیں گے غریب؟ وہ تو عربی ہے نہ، ٹھنڈے دل سے کوئی اس میں جھگڑے والا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، جھگڑے والے تو مولوی اور ہیں، ہم نے تو اب عمر ہی گزر گئی، جوانی میں ہم بھی کوئی جھگڑے بگڑے کر لیتے تھے، اب تو جھگڑے والی عمر ہی گزر گئی، اب تو جو بندہ جو مولوی کسی کو مسئلے پہ لڑاتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ اسلام کا دشمن ہے، اور قوم شرک میں مر رہی ہے اور تم اسی پر لڑ رہے ہو کہ ٹانگیں کتنی کھولے۔ قوم قبروں پہ سجدے کر رہی ہے اور قبروں پہ کھڑے ہو کے باقاعدہ پکارتے ہیں کہ داتا میری مشکل حل کر، میں تیرے دروازے پہ خالی نہیں جاؤں گا۔ قوم مزار پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ پیر بہاول حق میں تیرے نام پہ اتنی آ کے منت مانوں گا، میرے بچے کی مشکل حل کر دے۔ قبر پہ کھڑا ہے، طواف کر رہا ہے، ہاتھ باندھ کے الٹے پاؤں چل رہا ہے اور پیروں کی مزار پہ سونے کے دروازے لگا رہا ہے، مزاروں کو عرق گلاب سے غسل دے رہا ہے۔ خدا کے لیے مجھے بتائیں، ساری کائنات کے اولیاء اکٹھے کرو، میرے مدنی کی مزار مبارک کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے قبروں کی بڑی شان ہے، لیکن یاد رکھو جیسے ساری کائنات میرے مدنی کی زندگی میں میرے مدنی کے بعد میرے مدنی کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ساری دنیا کے شہر میرے مدنی کے شہر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے روضے محمد کے روضے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کی قبریں میرے مدنی پاک کی قبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا کبھی بی بی عائشہ نے، کبھی ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے بھی آگے غسل دیے ہیں عرق گلاب سے؟ یا ان کو محبت نہیں تھی؟ 14ویں صدی کے اس مجنوں کو زیادہ محبت ہے؟ تو جنہوں نے اپنی ساری تن من دھن جان ساری میرے مدنی پہ قربان کر دی، جس کے بارے میں میرا نبی فرماتے تھے کہ عائشہ دنیا کے بندوں میں کسی بندے کا مجھ پہ احسان نہیں ہے جس کا میں نے بدلہ نہ دے دیا ہو، ایک تیرا ابا ہے اس کے احسان مجھ پہ اتنی ہے کہ میں بدلہ نہیں دے سکتا، میں قیامت میں اپنے رب سے کہوں گا میری طرف سے ابو بکر کو بدلہ دیں۔ وہ شان والا ابی بکر ہے، لیکن وہ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا ہے کہ بیانو تو سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ لوگوں خبردار سن لو، اگر تم محمد مدنی کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو محمد مدنی پہ موت آ گئی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ صرف اسی کی شان ہے کہ وہ زندہ ہے جس میں کبھی موت نہیں آئے گی۔ ابو بکر تو یہ اعلان کرے اور ہم کہیں، اگر کوئی کہتے نا جی فلاں پیر صاحب مر گئے، کہ واہ بدبخت کیا کہہ رہے ہو، توہین کر رہے ہو، پیر صاحب مر گئے؟ ہاں یہ کہو مولوی مکی مر گیا تو کہیں گے اچھا ہوا یار وہاں بھی صاحب، پھر خوش ہو جاتے، پھر کہتے اچھا ٹھیک مولوی مر گیا، کہتے ہاں مر گیا۔ بھائی پیر صاحب ہونا ہے جو تم وصال فرما گئے، پیر صاحب مر نہیں گئے، کیا کر گئے؟ وصال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاں جی او یار دسو کوئی جھگڑے والی گل تو کوئی نہیں۔ وصال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملنا۔ کس سے وصال فرما گئے، کس کو مل گئے؟ اللہ کو۔ اللہ قبر میں تھے، کہاں ملے؟ او خدا کا خوف کرو، کبھی وصال فرما گئے، اور ہر سال عرس شریف، عرس بتائے کیا ہوتا ہے؟ شادی۔ وہ وصال پہلے ہو گیا، شادی بعد میں کرتے ہو۔ عرس کا معنی جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ شادی۔
عریس کہتے ہیں دولہا، عروسہ کہتے ہیں دلہن، عرس مانا شادی۔ ہر سال بزرگوں کی شادی ہوتی ہے، پتہ نہیں خوش کس کے ساتھ، مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے۔ یا کہتے ہیں کہ جناب بزرگ جو ہیں وہ جی برقع بٹا گئے، برقع بٹا پردہ کا عورت بن گئے، پہلے مرد تھے اب پردہ کا۔ اچھا، اور تیسرا کہتے ہیں کہ نہیں جناب، اور جی اللہ والا نے کی کر لے تو اس جہان تو ایک بس اس کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے، اس مکان سے دوسرے مکان میں چلے گئے۔ اور یار یہ نہ کہو نا مر گئے تو بڑی بے ادبی والی گل ہے نا، اللہ والے کی میں مر گئے۔ اور ابو بکر کیا کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ، تو ابو بکر نعوذ باللہ عاشق نہیں تھا، یہ عاشق ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اب میرا مدنی آپ پر بھی موت آئے گی۔ اللہ پاک اپنے نبی کی شان میں ایسا لفظ استعمال فرما سکتے ہیں جو اس کی شان کے مطابق نہ ہو، تو جب کیا مانا موت کوئی بے ادبی کا لفظ نہیں، یاد رکھو حیات بھی چیز ہے، موت بھی چیز ہے۔ میرے مدنی کی حیات بھی شان والی، موت بھی شان۔ نہ آپ کی حیات کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ آپ کی موت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ موت تو سب پہ آتی ہے۔ ایک آدمی پہ تمہارے ملک میں موت آتی ہے، لوگ لانتے بھیجتے ہیں۔ ایک آدمی پہ موت آتی ہے تو کروڑوں بندے جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں اور واہ واہ ہو رہی ہے، سبحان اللہ جی موت آئے تو ایسے کیا ہے تو موت آئی تو اس پر بھی ہے، آئی اس پر بھی۔ ایک آدمی پہ موت آتی ہے تو قبر سے انگارے نکلتے ہیں، ایک آدمی پہ موت آتی ہے تو قبر سے خوشبوئیں ہے تو موت تو دونوں پہ آ گئی ہے۔ ایک پتھر ہے جو اس دیوار میں لگا ہے، ایک پتھر ہے جو حمام میں لگا ہوا ہے، ایک پتھر ہے جو غسل خانے میں لگا ہوا ہے، ایک پتھر ہے جو کعبے میں لگا ہوا ہے تو پتھر۔ لیکن اللہ نے جس کو اونچا کر دیا اس کا کوئی نیچا کر سکتا ہے؟ ایک وہ بھی تو پتھر ہے جہاں میرا مدنی بھی بوسے دے رہے ہیں، ابھی تو پتھر ہے، کوئی سونا چاندی تو نہیں ہے، کوئی زمرد تو نہیں، کوئی ہیرا تو نہیں، کوئی ڈائمنڈ تو نہیں، پتھر ہے، اجر ہے۔ لیکن اتنی شان بلند ہو گئی ہے کہ میرا مدنی پاک بھی بوسے دے رہے ہیں، وہ بھی تو پتھر ہے جہاں میرا مدنی ہاتھ لگا رہے ہیں، وہ بھی تو پتھر ہے جس پتھر پہ کھڑا ہے مدنی اور کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی نفع کا مالک نہ کوئی نقصان کا مالک ہے۔ اور میرا مدنی پاک فرماتا ہے کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو پھر مجھے تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ آتی۔ تو اس لیے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ ہر اس چیز کی، چاہے وہ انسان ہے یا ملک ہے، نبی ہے، رسول ہے، وہ کوئی ذات ہے اللہ کے سوا ہے، وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ جب وہ نفع نقصان کا مالک نہیں تو تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ اچھا اب کوئی کہے کہ جناب عبادت تو ہم نہیں کرتے، ہم تو کبھی نماز نہیں پڑھتے، ہم تو نماز خدا کی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ دعا مانگنا عبادت ہے۔ جب تم غیر کو پکارتے ہو تو عبادت کر رہے ہو، جب تم غیر کو ندا کرتے ہو تو عبادت کر رہے ہو، جب تم غیر کی منت مانتے ہو تو عبادت کر رہے ہو، جب تم غیر کے نام پہ چڑھاوا چڑھاتے ہو تو عبادت کر رہے ہو، جب تم غیر کے نام پہ خیرات کر رہے ہو تو عبادت کر رہے ہو، کیونکہ یہ ہر چیز عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے اور نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی جاننے والا ہے۔ سننے والا بھی اللہ ہے اور جاننے والا بھی اللہ ہے۔ آگے فرماتے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان اہل کتاب کو فرمائیں کہ تم غلب نہ کرو۔ کیا مانا؟ غلب کا مانا ہوتا ہے کبھی حد سے بڑھ جانا، کبھی حد سے گر جانا۔
جیسے بزرگوں نے لکھا ہے نا جی کہ الجاہل اما مفرطن اور مفرطن، کہ جاہل جو ہے نا وہ ہمیشہ یا حد سے بڑھنے والا یا حد سے گرانے والا، کہ یا حد سے بڑھ گئے کہ عیسیٰ کو خدا بنا لیا، اور یا حد سے گر گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ نبی مانتے ہیں نہ ولد الحلال مانتے ہیں۔ یہ ہے غلب، حد سے نکل جانا، اور جہاں غلب ہوگا غیر الحق، حق ہوگا تو غلب ہوگا ہی نہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ اور اہل کتاب ان قوموں کی پیروی نہ کرو، یہ نہ کہو کہ ہمارا باپ دادا ایسے کرتا تھا، یہ نہ کہو کہ فلاں بزرگ ایسے کرتا تھا۔ اصل بات وہ ہے جو اللہ کا رسول کہتا ہے۔ تم پہلی قوموں کی خواہش پہ نہ چلو جو خود بھی گمراہ ہو گئے، بہت سروں کو بھی گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے سے کہیں دور جا پڑے ہیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم تورات کی اتباع کرو، انجیل کی اتباع کرو، اللہ کے قرآن کی اتباع کرو، یہ نہ کہو کہ ہمارا تو باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ یاد رکھو، جاہلوں کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، جاہلوں کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی طرح قبروں پہ جھکتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی طرح مزاروں پہ نوراتے بیٹھتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے باپ دادے کو 9-10 محرم کو قبروں پہ دال ڈالتے دیکھا ہے، ہم نے اسی طرح اپنے باپ دادے کو چڑھاوے چڑھاتے دیکھا ہے، غلاف ڈالتے دیکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ ضلوا کثیرا واضلوا عن سواء السبیل، کہ پھر صراط مستقیم سے دور جا پڑیں گے، کیونکہ باپ دادا دلیل دین نہیں ہوتا، دلیل دین فرمانے خدا ہوتا ہے یا فرمانے محمد مصطفیٰ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اور دعا بھی کریں، میری طبیعت ذرا ٹھیک بھی نہیں ہے، اور جمعہ کے دن سے میرا ارادہ ہے سفر کے، اگر اللہ کو منظور ہے اور میں چلا گیا تو دعا کریں گے کہ اللہ سفر بھی دین کے لیے ہو، اور ہر قدم پہ اللہ پاک حفاظت فرمائیں اور اپنے دین کا کام لیں، اور اگر نہ گیا تو پھر انشاءاللہ حاضر ہیں، پھر اللہ یہاں دین کے کام کی توفیق دے، جہاں رکھے بہرحال اپنے کام میں رکھے، اور ہر شر سے اور ہر واسع سے اور ہر تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اگر میں گیا تو شاگرد بتا دیں گے، نہ گیا تو انشاءاللہ درس ہوگا پھر، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے ابھی کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اب میں نے 10 دن تو اجازت بھی دی ہوئی ہے، چھٹی کی گزار دی ہے میں نے کہا چلو بھائی، اب جو بھی اللہ کو منظور ہے۔ اگر آپ نے رمضان میں عمرے کر لیے ہیں اور حج تک یہاں رہنا ہے تو افضل یہ ہے کہ اب آپ کوئی عمرہ نہ کریں، آپ کا حج مفرد ہو۔ اگر آپ مثلا اب پاکستان چلے جائیں، واپس اپنے میقات سے احرام باندھ کے آئیں تو پھر آپ کا حج تمتع ہوگا، آپ کو حج کی بکری دے۔ اگر آپ مدینہ منورہ سے عمرہ کر کے آئیں تو حنفی مسلک میں تو تمتع نہیں بنتا، لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی تمتع ہو گیا، کیونکہ اشہر حج میں، حج کے مہینوں میں اس نے عمرہ بھی کر لیا اور پھر حج بھی کیا، تو حج کی ایک بکری دے لی، بس ایک ہی مسئلہ ہے، اس کو بار بار نہ پریشان ہوں نہ الجھیں، ابھی وہی مسئلہ ہے۔ حقوق العباد سے چھٹکارے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ جن کا حق ہے ان کو ادا کرو، یا ان سے بخشوا لو، کہ جا کے کہہ دو کہ میری طاقت نہیں ہے، مجھے اللہ واسطے معاف کر۔ اگر وہ بخش دے تب بھی بچ گئے، اگر تم نے ادا کر دیا، یہ کوئی دلیل نہیں کہ لوگ ہمیں نہیں دیتے، لوگ تمہیں نہ دے تو پھر ہم بھی نہ دیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جو تمہیں نہیں دیتے قیامت میں دیں گے۔
کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دنیا میں کوئی آدمی پیسے کھا جائے نہ دے، لیکن قیامت میں تو دے گا. اور قیامت میں تو ہمیں فائدہ ہے، وہاں پیسے نہیں ملیں گے، اس کی نیکیاں ملیں گی ہمیں. کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کوئی پیسے کھا جائے. قیامت والے دن اس کی نیکیاں لے کر اللہ ہمیں دیں گے، اور اگر نیکیاں اس کی ختم ہو گئی تو ہمارے گناہ اس پر رکھے جائیں گے. طواف کرنے کے ساتھ صفا مروہ دوڑنا کوئی ضروری نہیں. صفا مروہ صرف عمرے میں ہوتی ہے یا حج میں. اس کے علاوہ جو نفلی طواف ہے اس میں کوئی صفا مروہ نہیں ہوتی. ایک نابینا آدمی نے کچھ رقم میرے پاس رکھوائی تھی امانت، وہ مجھے اب نہیں مل رہا. آپ تلاش کریں، اس کے وارثوں کو تلاش کریں. اگر خدا رحمت کرے کوئی نہ ملے تو پھر خیرات کر دیں. کہتے جی بینک میں ہم رقم رکھتے ہیں تاکہ ڈر ہوتا ہے چوری کا، ڈاکے کا. تو علماء نے کہا ہے کہ بینک میں رقم رکھنا جائز ہے، لیکن ایسے کھاتے میں جس میں کرنٹ اکاؤنٹ ہو، جو سود نہ بنے. جو سیونگ اکاؤنٹ والے کھاتے ان میں نہ رکھیں، ان میں رکھنا حرام ہے. باقی حفاظت کی وجہ سے ایسے کھاتا رکھنا جس میں سود نہ بنے، خالص کرنٹ اکاؤنٹ، وہ جائز. اب تو دنیا میں اسلامی بینک بھی موجود ہیں، کیوں گھبراتے ہو؟ اب تو انشاءاللہ دعا کریں بہت جلدی دنیا میں 123 بینک ہیں انشاءاللہ جو ابھی اس سال سے اسلامی نظام پہ کام کریں. نماز کے علاوہ باقی جو ہم عبادت کرتے ہیں مسجد الحرام میں، حرم میں، اس پر بھی ہمیں لاکھ ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ ذکر تو صرف نماز کا ہے. لیکن جب نماز عبادت ہے تو باقی بھی تو عبادت ہے. ایک چیز کے ذکر کرنے سے ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. جو آدمی خودکشی کر کے مر گیا اس کے لیے کوئی دعا اور اس کے لیے دعا کریں. بس اللہ کریم ہے، اللہ چاہے تو بخش دے، کیونکہ شرک کے علاوہ ہر گناہ بخشا جا سکتا ہے. جب کوئی آدمی کسی دوسرے کے لیے عمرہ کرے تو اس کا ثواب کم نہیں ہوتا، اس کو بھی برابر ملتا ہے، اس کو بھی برابر ملتا ہے. جی کہ آپ کی تقریر سننے کے لیے لوگ نفل بھی نہیں پڑھتے بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ میرے ذمہ ہے. ایک دوسری بات یاد رکھو، تقریر سننا دین سیکھنا ہے، وہ فرض ہے. نفل تو نفل ہے، نفل کا کیا ہے؟ دین سیکھنا جو ہے وہ تو فرض ہے. اگر وہ دین سیکھنے کے لیے نفل نہیں پڑھتا ٹھیک کرتا ہے، نہ پڑھے. جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا ساری رات جو تہجد پڑھو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ نہ یہاں سے ماشاءاللہ روز عمرہ کرو، واپس جا کے قبر پہ سجدہ کر لو، کیا فائدہ ہوا؟ اگر ایک آدمی پر دم پڑ جائے تو وہ دم کا گوشت خود کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا، وہ تو جرمانہ ہے، غریبوں کو دے، خود نہ کھائے. ایک آدمی پر دم پڑ گیا ہے، غریب ہے، پیسے نہیں، 10 روزے رکھ لے، کوئی بات نہیں.